السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کربلا میں جو ظلم کیا گیا وہ تاریخ اسلام سے پہلے اور تاریخ دنیا میں بھی نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی نے کیا۔ دوستو، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مدینے والوں کو پتہ چلا تو ان تمام نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور اس کی بیعت کو توڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں یزید نے ان پر بھی چڑھائی کروائی اور ان تمام پر بھی ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ اہل مدینہ کے متعلق بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انصار سے دوستی رکھے گا صرف مومن اور ان سے بغض رکھے گا صرف منافق۔ پھر جو کوئی انصار سے محبت رکھے اللہ بھی اس سے محبت رکھے گا، اور جو کوئی انصار سے دشمنی رکھے گا تو اللہ بھی اس سے دشمنی کرے گا۔ اسی طرح سنن نسائی میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے دشمنی نفاق کی نشانی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب فضائل باب من فضائل انصار میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بخش دے انصار کو اور انصار کے بیٹوں کو اور انصار کے پوتوں کو۔ اسی باب میں اگلی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ انصار کی بخشش کے لیے اور انصار کی اولاد اور غلاموں کے لیے۔ اور اسی باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انصار کے بچوں اور عورتوں کو شادی سے آتے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، تم انسانوں میں سب سے زیادہ مجھے پیارے ہو، تم انسانوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ اسی طرح اسی باب میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصار میری انتڑیاں اور میری گٹھڑیاں ہیں، یعنی کہ میرے خاص معتمد اور اعتباری لوگ، اور لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے، تو قبول کرو ان کے نیک اور معاف کرو ان کے بروں کو۔ صحیح مسلم میں اسی باب میں ابو السید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ انصار کے ہر گھر میں بہتری ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لوٹے اور احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر ہاتھ سے مدینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، میں اس کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو ہے اس کو اسی طرح حرام کرتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا تھا۔ یا اللہ، ہمارا سا اور مد پیمانے میں برکت دے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری بیٹھنا تھا۔ ایک چادر کندھوں پر ڈالے ہوئے، کالے کپڑے سے سر باندھے ہوئے، آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، میرے پاس آؤ، وہ سب قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یہ انصار کا قبیلہ کم ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بڑھ جائیں گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی کہ حکمران، تو اس کو چاہیے کہ انصار کے نیک لوگوں کی نیکی منظور کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت السید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ کو ملازمت نہیں دیتے جیسے فلاں شخص کو ملازمت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد حق تلفی دیکھو گے تو حوض کوثر پر مجھے ملنے تک صبر کرنا۔
یعنی کہ میرے بعد تمہیں تکلیفیں پہنچے گی تو تم حوض کوثر پر مجھ سے ملنے تک صبر کرنا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو حرام ٹھہرایا، اور جو کہ اس میں نئی بات نکالے یعنی کہ گناہ کی، تو اس پر لعنت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی اور لوگوں کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ یا کسی نے ایسی بدعت کو جگہ دی تو اس کا بھی انجام ہوگا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ اس باب میں عاصم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ مدینہ حرام ہے اور وہاں کے درخت نہ توڑے جائیں، اور جو ایسا کرے اس پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے طویل روایت ہے، جس میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے مدینہ کو حرام ٹھہرایا دو پہاڑوں کے بیچ میں، نہ ان میں سے خون بہایا جائے اور نہ لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھایا جائے، نہ اس میں سے کسی درخت کے پتے جھاڑے جائیں مگر صرف چارے کے لیے۔ اسی طرح دوسری روایات ابن حجر نے فتح الباری، ابن کثیر نے قطنی کے حوالے سے روایت درج کی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حرہ کے دن کہا، برباد ہو وہ شخص جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرایا۔ ہم نے کہا کوئی ان کو کیسے ڈرا سکتا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے، جس نے قبیلہ انصار کو ڈرایا اس نے میرے دل کو ڈرایا۔ دوستو، یہ تمام تر احادیث کو بتانے کا مقصد یہ تھا جس میں انصار کی فضیلت بتائی گی۔ وہ انصار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر پناہ دی اور اپنی زمینیں تک انہیں دے دی، انہی انصار کی فضیلت اور ان کے متعلق کتنے ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو یزیدوں نے قتل کر کے رکھ دیا تو یزید کے دور کا دوسرا المناک واقعہ حرہ کا تھا، جو 62 ہجری میں پیش آیا۔ اس واقعے کی مختصر روایات یہ ہیں کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اہل مدینہ کے بیعت توڑنے کا سبب یہ ہوا کہ یزید گناہوں میں بہت زیادہ پھنس گیا تھا۔ واقعی نے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ سے روایت کی ہے کہ واللہ ہم نے یزید پر تب تک بغاوت نہیں کی جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوا کہ آسمان سے ہم پر پتھر برس جائیں گے، کیونکہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کریں اور کھلم کھلا شراب پئیں اور نماز چھوڑ دیں۔ اہل مدینہ نے اس کے عالم کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل ملائکہ کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو اطلاع ملی تو اس نے مصرف بن عقبہ جسے کہتے ہیں کو 12,000 فوج دے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ 3 دن تک اہل شہر کو اطاعت کی دعوت دیتے رہو، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا، اور جب فتح پا لو تو 3 دن کے لیے مدینے کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج کی گئی، جنگ ہوئی اور مدینہ فتح ہوا، اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کو قتل عام کیا گیا، جس میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عام عوام قتل ہوئی۔ اور غضب یہ ہے کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے ان دنوں میں 1000 خواتین سے زنا سے حاملہ ہو گئیں۔ یزید پلید کے لشکر نے اہل مدینہ پر حملہ کیا اور مدینہ منورہ کو لوٹا اور ویران کیا۔ حرہ مدینہ منورہ کا میدان ہے، وہاں جنگ ہوئی، کئی روز تک حرم محترم میں نماز نہیں ہوئی، اور مردود یزید کے لشکر والوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے۔ امام ابن حجر بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں اتنے لوگ مارے گئے کہ ان کی گنتی سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر بن سعید یزید کے گورنر مدینہ نے اتنے ظلم کیے کہ اسلام کی آنکھیں آج تک رو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے ان عظیم ہستیوں کو بے دردی سے شہید اور ان کی عزت و آبرو تک کا خیال نہ کیا، جن کی حدیث آج ہمیں 1400 سال بعد جب پتہ چلتی ہیں
کہ ان کی کیا فضیلت اور اہمیت تھی، جنہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن ہمارے دل میں ان کی کیا عزت و آبرو ہے۔ لیکن افسوس، اس دور کے فرعونوں نے ان کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی محبت عطا کرے اور جنت الفردوس میں ان کا پڑوس عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔